قربانی کس پر فرض ہے؟ ہر صاحب نصاب پر قربانی فرض ہے، اور صاحب نصاب پر بارہا بات ہوئی ہے۔ وہ نصاب کے لیے جو معیار ہے وہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل کے ریٹ کے مطابق شاید 37 یا 38 ہزار کے لگ بھگ ہے۔ یہ جس کے پاس اتنی مالیت ہے وہ صاحب نصاب ہے، اور یہ مالیت اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کے علاوہ ہو۔ یہ شعبان میں ہم نے ڈیٹیل سے اس پر بات کی تھی۔ تو جس کی بنیادی ضروریات کے علاوہ اس کے پاس تقریباً 38 ہزار روپیہ ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اچھا، یہاں قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہونے کے بعد جس پر 1 سال گزر جائے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قربانی والے دن اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو اور وہ اس کی بنیادی ضروریات کے علاوہ ہو تو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح عید الفطر کے دن پہلے نہیں تھے اتنے پیسے، لیکن عید الفطر کے دن اتنے پیسوں کا کوئی مالک بن گیا تو اس کو فطرانہ دینا چاہیے۔ فطرانہ دینے کا، قربانی کرنے کا یا زکوٰۃ دینے کا نصاب ایک ہی ہے، بس یہ کنڈیشن تھوڑی سی مختلف ہے کہ زکوٰۃ واجب اسی پر ہوگی جو صاحب نصاب ہونے کے بعد جس پر 1 سال گزرے، جبکہ قربانی میں یا فطرانہ میں ایسا نہیں ہے۔ خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے، عام طور پر 7.5 تولہ سے زیادہ ہوتا ہے، اب ان پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ جو زیور ہوتا ہے یہ بنیادی ضروریات کے علاوہ ہی ہوتا ہے۔ کھانا پینا، لباس وغیرہ یہ بنیادی ضروریات ہے نا، ایک سواری بنیادی ضرورت ہے وغیرہ ذالک، تو یہ اس کے علاوہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو جن خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے نا، 7.5 تولہ سے زیادہ زیور ہے، ان پر بہرحال قربانی واجب ہے۔ اب شوہر اگر ان کی طرف سے قربانی کر دے گا تو ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی۔ تو واجب تو بیوی پر ہی تھا، لیکن اگر شوہر نے کی ہے اس کی طرف سے تو یہ شوہر کی طرف سے اس کو گفٹ ہو گیا، تحفہ ہو گیا، لیکن قربانی عورت کی، بیوی کی ہو جائے گی۔ اسی طرح بیٹی کی طرف سے والد کر دیتا ہے، بھائی کر دیتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن جو بھی سرپرست ہے وہ اگر قربانی نہیں کرتا اور اس خاتون کو رقم بھی نہیں دیتا اور اس کے پاس زیورات کے علاوہ اور رقم بھی نہیں ہے تو پھر اس پر ضروری ہے کہ اپنے زیور میں سے کچھ حصہ بیچ کر قربانی کرے۔ اس پر قربانی بہرحال واجب ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر جو ہے، یہ جو بیان ہوئی ہے فقہا نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اونٹنی کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہے، گائے، بیل، بھینس، بھینسا 2 سال، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، چھترا یہ 1 سال۔ لیکن بھیڑ اور دمبا اگر 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں 1 سال کا لگے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ 6 ماہ کا بھی نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھترے کی، دمبے کی ہر حال میں جتنی بھی عمر کا ہو قربانی ہو جاتی، ایسا نہیں ہے۔ 6 ماہ کا ہو، صحت مند ہو، دیکھنے میں 1 سال کا لگے تو قربانی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو نہیں پتہ ایج کتنی ہے، جانوروں کی ایج کا ہمیں تو نہیں پتہ، تو ہمارے پاس دلیل علامت کیا ہے؟ پہچان وہ ہیں 2 دانت، سامنے کے 2 دانت، یعنی جب کھیرا ہونے کے بعد دانت ٹوٹتے ہیں تو پھر 2 دانت آتے ہیں جس کو ہم عام طور پہ دوندا کہتے ہیں۔ تو یہ علامت عام طور پر جانور کے عمر پورا ہونے کے بعد آتی ہے۔
یعنی اونٹ جو ہے یہ 5 سال پورا ہونے کے کچھ دیر بعد آتی ہے. اسی طرح بکرا وغیرہ ہے تو 1 سال کے کچھ دیر بعد یہ 2 دانت ظاہر ہوتے ہیں. تو اب اگر کوئی کہے کہ بھئی ہے تو یہ 1 سال کا پورا لیکن اس کا دانت نہیں گرا، تو وہ بندہ اگر تو آپ کا قابل اعتماد ہے تو پھر تو آپ اعتماد کر سکتے ہیں، وگرنہ کاروباری لوگوں پر اس معاملے میں اعتماد نہیں کرنا چاہیے. ہاں کوئی نیک شخص ہے اور آپ کو اس پر پورا اعتماد ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اور فقہا نے جو شرائط بیان کی ہیں کسی کے عادل ہونے کی، تو ایسی چیزیں اگر کسی میں پائی جا رہی ہیں تو اعتماد کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں، عام کاروباری شخص ہے، تو اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اپنے گھر کا جانور اگر ہے، بکرا اپنے گھر میں رکھ کر پالا ہے، آپ کو پتہ ہے 1 سال پورا ہے تو قربانی ہو جائے گی. 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہوگی. اس لیے اس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے. قربانی کے جانور میں عیب اگر ہو تو کچھ عیب ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ قربانی ہو جاتی ہے. اس میں فقہا نے ایک تو ضابطہ یہ بیان کیا کہ ایسا عیب جس کی وجہ سے کوئی صفت بالکل ختم ہو گئی تو اس سے تو قربانی نہیں ہوگی، اور ایسا عیب جس کی وجہ سے جانور کی کوئی صفت مکمل ختم نہیں ہوئی، تھوڑی سی اس میں کمی ہے تو اس سے قربانی ہو جائے گی. مثلا جو جانور اندھا ہو، کانا ہو، لنگڑا ہو، بہت بیمار اور لاغر ہو، جس کا کوئی کان، دم یا چکی تہائی سے زیادہ کٹی ہو، کان، دم یا چکی تہائی سے زیادہ کٹی ہو، پیدائشی کان نہ ہو، ناک کٹی ہو، دانت نہ ہو، بکری کا 1 تھن یا گائے بھینس کے 2 تھن خشک ہوں، تو یہ بڑے عیب ہیں. ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو یا سینگ اوپر سے ٹوٹا ہو، جڑ سے نہ ٹوٹا ہو، اور کان یا چکی یا دم 1/3 سے کم کٹے ہوئے ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے. اسی طرح قربانی کے جانور کے سینگ خود کاٹے گئے، تراشے گئے کہ جانور میں حسن پیدا ہو جائے. یہ بھی ہے نا، مارکیٹ میں جانور کو زیادہ حسین بنانے کے لیے ریٹ بہت زیادہ لگتا ہے، تو حسین بنانے کے لیے وہ سینگ کو تھوڑا سا کاٹ دیتے ہیں یا اس کو رگڑ کے اس کی شیپ بنا دیتے ہیں، تو اس سے قربانی جائز ہے. لیکن اگر اتنا ٹوٹا ہو کہ جڑ تک ٹوٹ جائے یا اس کو چوٹ پہنچے یا اس کے دماغ تک اس کا اثر پہنچ جائے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. حصوں کے متعلق اہم مسئلہ ہے. ویسے تو سب جانتے ہیں کہ بکرے وغیرہ میں 1 ہی قربانی ہوتی ہے، لیکن گائے، اونٹ وغیرہ میں 7 حصے جائز ہیں. لیکن اس میں ایک شرط ہے، جتنے بھی حصہ دار ہیں ان کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے. عقیقے کی بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے، عقیقہ ہو یا قربانی ہو تو دونوں نیکی کے کام ہیں نا، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے کام ہیں. تو ایسی صورت میں تو قربانی ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص محض گوشت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد قربانی کا نہیں ہے، اس نے کہا چلو جانور اچھا ہے اور اس میں اتنا تقریباً گوشت نکل آئے گا تو یہ تو مجھے سستا پڑ رہا ہے، یا اس کو جانور پسند آ گیا، یہ دیسی ہے، اس کا گوشت لذیذ ہوگا، چلو میں بھی لے لیتا ہوں، تو ایسا اگر کوئی شریک ہوگا تو پھر وہ قربانی سب کی نہیں ہوگی. اس لیے جو حصے لینے والے ہیں انہیں اس بات کی تسلی ہونی چاہیے. عقیقے میں کوئی حرج نہیں، عقیقہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ثواب والا کام ہے نا یہ. تو عقیقہ کا بھی حصہ قربانی کے جانور میں شامل کیا جا سکتا ہے. 7 افراد نے مل کر قربانی کا جانور خریدا، لیکن بعد میں ایک حصہ دار کا انتقال ہو گیا قربانی سے پہلے. اب اگر مرحوم کے تمام ورثاء رضامند ہوں کہ آپ یہ قربانی ہی کریں تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں تو پھر اس میں وہ قربانی 6 لوگوں کو اس کی مکمل قیمت جو ہے وہ پے کر کے قربانی کرنی چاہیے. تو 6 لوگ بھی قربانی کر سکتے ہیں، ایک گائے کو 6 لوگ بھی قربان کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں.
دو لوگ اگر اپنی طرف سے قربانی کر لیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 7 حصے پورے کریں، 2 لوگ بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک شخص اپنی ایک اکیلی قربانی بھی ایک بڑے جانور میں سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ جو حصے دار فوت ہو گیا ہے اس کے ورثاء کی اجازت کے بغیر اس میں کوئی تصرف نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جو ذبح کرتے وقت آ جاتے ہیں۔ ذبح کرنے لگے، جانور اچھل پڑا، اب کٹ لگ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، آنکھ نکل گئی، کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا، تو یہ عیب نہیں ہے۔ یہ اگرچہ بڑا عیب اس وقت پیدا ہو جائے تو یہ عیب میں گنا نہیں جائے گا، کیونکہ جب جانور کو خریدا، اس کو قربان گاہ تک لایا گیا، اس وقت وہ ٹھیک تھا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ہاں اگر کوئی صاحب نصاب ہے اور اس نے جانور خریدا ہے، خریدنے کے بعد اس میں عیب آ گیا، قربانی سے پہلے، قربان گاہ تک لانے سے پہلے اس میں عیب ایسا آ گیا جس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی تھی، تو اب اس کو اور جانور خریدنا چاہیے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں تھا، بس کوشش کر کے اس نے نیکی کے لیے خرید لیا تھا، تو پھر وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ جب یہ قربانی ہوتی ہے تو عام طور پہ گھروں میں گوشت خود بھی کاٹا جاتا ہے، اور وہ اعضاء جو عام طور پہ نہیں خریدے جاتے وہ بھی گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی کے جانور کا سب کچھ جائز نہیں ہے۔ مثلا دم مسفوح، دم مسفوح وہ خون ہوتا ہے جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے۔ ایک تو خون ہے نا جو گوشت کے اندر ہے، اب اس کو ریڈ میٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خون نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ ریڈ ہوتا ہے نا، تو یہ جو لالی نظر آ رہی ہوتی گوشت میں، یہ خون کی ہی ہوتی ہے، لیکن اس خون میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر جو خون رگوں میں بہتا ہے یہ خون حرام ہے۔ اسی طرح نر اور مادہ کے اعضاء، سبیلین، آگے پیچھے کے مقامات، ان کا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ حرام مغز، اوجری، آنتیں، یہ سب مکروہ تحریمی ہیں۔ ان چیزوں کو فقہا نے مکروہ تحریمی کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں جو نجاست ہے، جو ناپاک اجزاء ہیں، وہ نکلتے نہیں ہیں، اس وجہ سے فقہا نے انہیں مکروہ تحریمی کہا ہے۔ لیکن جو خون ہے اس کو حرام کہا ہے، خون حرام ہے۔ اس لیے احتیاط اس چیز میں کریں کہ جب ہم گوشت اپنا رکھیں، آپ کسی کو دینا چاہیں تو پھر تو وہ لینے والے کا کام ہے، لیکن جب آپ فریز کر رہے ہیں تو اس میں خاص طور پر احتیاط کریں کہ جو بھی خون گوشت کے اوپر لگا ہوا ہے اس کو اچھی طرح دھو لیں، کیونکہ وہ خون حرام ہے، اس خون کا کوئی ذرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد پھر اس کو محفوظ کرنا چاہیے، تاکہ یہ بھی جو حرمت ہے اس کا ہم اہتمام کر سکیں اور کسی قسم کی ناپاکی ہمارے کھانے میں شامل نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانور ذبح کرتے وقت دعا پڑھا کرتے تھے۔ اگر دعا یہ پوری پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو یہ دعا حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اللہم منک ولک عن فلان، یا اللہ یہ میری طرف سے اور فلاں کی طرف سے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ لیں تب بھی جائز ہے، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ لیں، یہ کافی ہے۔ ذبح کرنے کا مسئلہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ وہ قصائی جو ہے وہ پتہ نہیں وہ مسلمان ہے، نان مسلم ہے، کون ہے، کس آئیڈیالوجی کا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ذبح خود کریں۔ اگر فیملی میں، خاندان میں کوئی ذبح کرنے والا ہے تو اس سے کروا لیں، آپ خود ذبح کر سکتے ہیں تو خود ذبح کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر وہ قصاب کا اطمینان ہے کہ مسلمان ہے تو پھر وہ
اس سے بھی ذبح کروا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب بڑا جانور ذبح کیا جائے تو جن جن حصہ داروں کا حصہ ہے ذبح کرنے والے کو اس کا پتہ ہونا چاہیے، یا وہاں پر جو بھی بڑا موجود ہے جو ذبح کروا رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ دعا مانگتے وقت ان کی بھی ساتھ نیت کی جا سکے کہ یہ میری طرف سے یا فلاں کی طرف سے یا فلاں فلاں کی طرف سے یہ قربانی ہو رہی ہے۔ قربانی کے بعد یہ بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ یہ اردو میں پنجابی میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں، یا اللہ اس کو میری طرف سے ایسے قبول فرما جیسے تو نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا، جیسے تو نے ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربانی کو قبول فرمایا، ایسے ہی اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ اور جن جن لوگوں نے اس میں حصے ڈالے، ایسے آپ جو بھی دعا چاہیں اس کے بعد اس دعا کو مانگ سکتے ہیں۔ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک، 9 ذی الحج یعنی قربانی سے ایک دن پہلے کا جو دن ہے، فجر کی نماز سے اس کو شروع کر دینا ہے، اور قربانی کے 3 دن ہیں، اس کے بعد پھر ایک بعد والا دن، قربانی کے بعد والا ایک دن جو ہے 13 ذی الحج کا، اس دن بھی اس کو پڑھنا ہے عصر کی نماز تک، اس کے بعد نہیں پڑھنا۔ جب بھی جماعت ہو نماز کے بعد ایک بار بلند آواز سے تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر 3 بار پڑھ لیں تو مستحب ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ قربانی کی کھال، اس کے بارے میں کئی مسائل پوچھے گئے۔ بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ کسی بھی مسلمان فقیر، غریب، حاجت مند کو قربانی کی کھال دے دینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دینی مدارس بھی ہیں، دینی ادارے بھی ہیں، تو جہاں بھی دل اطمینان رکھے تو وہاں پر دینا چاہیے، لیکن غیر مسلم کو اس کی کھال نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح قصاب کو اجرت میں بھی کھال نہیں دینی چاہیے، اجرت اس کو الگ سے دینا چاہیے۔ تو کھال براہ راست بھی دی جا سکتی ہے ضرورت مند کو، اور کھال بیچ کر اس کے پیسے مکمل بھی کسی ایک حاجت مند کو دیے جا سکتے ہیں، اور اس کے پیسوں کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے کئی حاجت مندوں میں، لیکن اس کو اپنے استعمال میں یا اجرت میں نہیں دینا چاہیے۔ 9 ذی الحج کا روزہ بڑا اہم روزہ ہے، اگر توفیق ہو، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی نیت فرما لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انشاءاللہ یہ روزہ رکھیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی ہم یوم عرفہ بنتا ہے نا 9 ذی الحج، تو ہم یہ سعودی عرب کے حساب سے کریں یا یہاں کے حساب سے کریں؟ تو جیسے ہم یہاں کی ڈیٹ کے حساب سے عید مناتے ہیں، یہاں کی ڈیٹ کی، یہاں کے چاند کے حساب سے ہم سارے معاملات کرتے ہیں، چاند دیکھا تو عید منا لی، چاند دیکھا تو ذی الحج کا ہم نے اہتمام کر لیا، ایسے ہی یہ روزہ بھی یہاں کی ڈیٹ کے اعتبار سے ہے۔ جو عرب شریف میں ہیں وہ جب چاند دیکھیں گے تو وہ اس اعتبار سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے، لیکن جو حجاج کرام حج کرنے جاتے ہیں ان کو روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔